بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے وضو کی فضیلت و اہمیت۔ اس بات کو یوں سمجھ لینا چاہیے کہ نماز جو کہ دین اسلام کی اہم ترین عبادت ہے، نماز جو کہ دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، نماز جو کہ تمام اسلامی عبادات میں سب سے پہلے فرض ہوئی، نماز ہی کے بارے میں روز محشر سب سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا فانی سے رحلت کے وقت کہ جب الوداعی سانسیں چل رہی تھیں، بالکل آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی کے بارے میں تاکید و تلقین فرمائی۔ جب نماز کی اس قدر اہمیت ہے تو پھر ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ نماز کی درستی اور صحت کے لیے اور اللہ کے ہاں قبولیت کے لیے طہارت اولین اور بنیادی شرط ہے، اور طہارت کی جو اقسام ہیں اور جو تفصیلات ہیں، تو اس سلسلے میں آج کی اس ملاقات میں وضو کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا مقصود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ۔ اگر انسان بے وضو ہو گیا ہو، ناپاک ہو گیا ہو کہ اسے وضو کی ضرورت ہے، تو جب تک وہ وضو نہ کر لے تو اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ نماز کی قبولیت کے لیے وضو بنیادی اور اولین شرط ہے کہ پہلے وضو کیا جائے گا اور اس کے بعد نماز پڑھی جائے گی۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے: ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل۔ فرمائے کہ میری امت کو قیامت کے دن یوں بلایا جائے گا کہ اس وقت میری امت کی پیشانیاں خوب روشن ہوں گی، چمک رہی ہوں گی۔ اور یہاں ناظرین کرام بقول اہل علم یہ جو غرم محجلین یعنی پیشانی خوب چمکتی ہوئی پیشانی، یعنی یہ جو اعضائے وضو ہیں، پیشانی بھی اور دیگر تمام اعضائے وضو، یعنی وضو کے دوران جو اعضاء دھوئے جاتے ہیں کہ یہ پیشانی، یہ چہرہ، یہ بازو، یہ ہاتھ پاؤں وغیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غرم محجلین یہ جو لفظ اور یہ جو انداز اختیار فرمایا ہے، اور جیسا کہ بعض دیگر روایات میں وضاحت کے ساتھ اس مثال کو بیان کیا گیا ہے کہ اس کی مثال یوں سمجھنی چاہیے کہ جس طرح کوئی گھوڑا ہو، کہ پرانے وقتوں میں لوگوں میں گھوڑوں کا رواج تھا کہ وہی ان کے لیے سواری کا اور نقل و حمل کا اہم ترین ذریعہ اور وسیلہ ہوا کرتا تھا، اور یہ کہ جنگی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ الغرض گھوڑا ان کی زندگی کا لازمی جز تھا، اور گھوڑے کے بارے میں جو بھی کیفیات، جو بھی معلومات ہوا کرتی ہیں، تو ان میں سے ہر ایک کو خوب معلومات تھیں گھوڑے سے متعلق ہر بات کے بارے میں، تو وہ خوب جانتے تھے کہ کون سا گھوڑا اچھا ہے اور کون سا گھوڑا معمولی ہے، نکما ہے،
اور کون سا بہت زیادہ بیش قیمت ہے؟ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے یوں بیان فرمایا کہ اگر کسی کا گھوڑا ہو غرم محجلین، یعنی وہ گھوڑا کہ جس کی پیشانی اور جس کے پاؤں سفید رنگ کے ہوں، باقی تمام جسم کسی اور رنگ کا ہے، کہ اکثر جو گھوڑے ہوا کرتے ہیں پورا گھوڑا وہ کسی ایک ہی رنگ کا ہوتا ہے، مکمل سر سے پاؤں تک کالا ہے، پیلا ہے یا لال ہے، جو کچھ بھی ہے، یا سفید ہے۔ لیکن کوئی گھوڑا ایسا ہوا کرتا ہے کہ تمام جسم کا ایک رنگ ہے، لیکن پیشانی اور پاؤں سفید رنگ کے ہیں، تو یہ بہت ہی محبوب اور پسندیدہ ترین اور قیمتی تصور کیا جاتا تھا۔ اور یہ کہ اگر کسی جگہ بہت سے گھوڑے ہوں اور ان کے درمیان ایسا گھوڑا کہ جس کی پیشانی اور پاؤں سفید رنگ کے ہوں، تو یہ چیز نمایاں اور چمکتی ہوئی یہ سفیدی اس کی یہ پیشانی، تو وہ گھوڑا ان تمام گھوڑوں میں ممتاز اور نمایاں نظر آئے گا۔ تو اسی طرح فرمایا کہ مومن دنیا کی زندگی میں نماز کے لیے جو وضو کیا کرتا ہے، اور وضو کے دوران یہ جو اعضائے وضو دھوئے جاتے ہیں، تو قیامت کے دن نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ اعضائے وضو خوب روشن ہوں گے، اور یہی پہچان ہوگی مومن کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت، یہ آخری امت، یہ امت مسلمہ، تمام امتوں میں، تمام انسانی آبادی میں اتنی بڑی انسانی آبادی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری انسان تک، وہ سبھی انسان جب یکجا ہوں گے میدان محشر میں، تو اتنی بڑی آبادی میں مومن کی پہچان منفرد ہوگی کہ اس کے یہ اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ تو اس سے ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ وضو کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ ہمیں سستی سے بچنا چاہیے کہ یہی وضو تو ذریعہ اور سبب بن جائے گا قیامت کے دن ہماری پہچان کا، کہ اسی پہچان کی بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچان سکیں گے، ہمیں بلائیں گے اپنے قریب، اور یہ کہ انشاءاللہ اپنے دست مبارک سے حوض کوثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت کا پانی پلائیں گے، ایسا پانی کہ جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، جس نے ایک بار پی لیا تو لا یظمأ بعدہ ابدا، اس کے بعد کبھی اسے پیاس نہیں ستائے گی۔ اللہ کرے کہ ہم سبھی کو یہ نعمت نصیب ہو سکے۔ تو اگر ہمارے دلوں میں یہ تمنا ہو، یہ خواہش ہو، یہ آرزو ہو کہ قیامت کے دن اتنی بڑی انسانی آبادی میں، اتنے بڑے مجمع کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچان لیں، ہمیں اپنے قریب بلا لیں، ہمیں اپنے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پلائیں، تو پھر طریقہ یہی ہے کہ آج ہم خوب پابندی کے ساتھ اور کسی سستی کے بغیر خوب ذوق و شوق کے ساتھ ہم وضو کیا کریں، نماز کی تیاری کیا کریں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے
جس کسی نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا، اس کے جسم سے تمام خطائیں، تمام گناہ نکلتی چلی جائیں گی، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی اس کے گناہ دھلتے چلے جائیں گے۔ کہ وضو کے دوران جسم کا جو حصہ اور جو عضو انسان دھو رہا ہے، اور ہمیں وضو کرتے وقت اس چیز کا استحضار کرنا چاہیے، ہمیں اپنے دل میں سوچنا چاہیے اس بات کو کہ اللہ کی طرف سے ہم پر یہ کس قدر عظیم احسان ہے، کتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہمیں نماز کی اور وضو کی توفیق سے نوازا ہے۔ وضو کرتے وقت انسان سوچے کہ میں جو اپنے ہاتھ دھو رہا ہوں، تو اگر خدا نخواستہ میرے ان ہاتھوں سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو تو وہ گناہ دھل چکا، معاف ہو گیا۔ کلی کرتے وقت انسان سوچے، اگر منہ سے کوئی خطا ہو گئی ہو، زبان سے کوئی بات کہہ دی، نامناسب بات نکل گئی، کہ انسان تو اول و آخر خطا کا پتلا ہے، سراپا خطا ہے انسان، اور کوئی بھی تو معصوم نہیں ہے۔ یوں انسان کو چاہیے کہ کلی کرتے وقت سوچے کہ اگر میری زبان سے کوئی نامناسب بات نکل گئی ہو تو الحمدللہ اب وہ گناہ دھل گیا، صاف ہو چکا، وہ گناہ معاف ہو گیا۔ یوں اسی طرح چہرہ دھوتے ہوئے کہ آنکھیں دھل رہی ہیں، آنکھوں سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے، اور یہ کہ کسی غلط جگہ انسان کی نگاہ اگر اٹھ گئی ہو، آنکھیں دھل گئیں وضو کے دوران، تو انشاءاللہ وہ گناہ بھی دھل چکا۔ پیروں سے چل کر اگر گیا ہے انسان کسی غلط جگہ، پیر دھل گئے، تو پیر دھلنے کے ساتھ یہ کہ گناہ بھی صاف ہو گیا، ختم ہو گیا، مٹ گیا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا ایک بار، یعنی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توضأ نحو وضوئی هذا ثم قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا کہ جس طرح ابھی میں نے وضو کیا ہے۔ یعنی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے سامنے وضو کیا ایک بار، پھر لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے یہ جو وضو کیا ہے، یہ بعینہ اسی طرح ہے کہ جس طرح میں نے خود اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار وضو کرتے دیکھا تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، ثم قال، اور پھر یوں ارشاد فرمایا تھا، من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة۔ جس کسی نے اس طرح وضو کیا، یعنی جس طرح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، تو فرمایا کہ جس کسی نے اسی طرح وضو کیا تو اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے گئے، اور یہ کہ اب اس کی نماز اور مسجد کی جانب اس کی یہ جو آمد و رفت ہے، یہ نافلہ یعنی اضافی چیز ہوگی، اضافی چیز، کہ وضو کیا ہے پھر مسجد جائے گا، نماز بھی پڑھے گا، تو نماز پڑھنا، مسجد کی طرف آنا جانا، یہ آمد و رفت کے سلسلے، تو یہ سب کچھ تو نافلہ، یہ نفلی چیز ہو گئی، اضافی چیز، کہ گناہ تو باقی بچا ہی نہیں۔ فرمایا کہ جب وضو کیا کہ جس طرح میں نے وضو کیا ہے، تو گناہ تو تبھی ختم ہو گئے، کچھ بچا ہی نہیں۔
اب جب وہ مسجد جائے گا، واپس آئے گا، مسجد میں نماز پڑھے گا، یہ سب کچھ اضافی خوبی ہو گئی، ایک اضافی معاملہ ہو گیا کہ اس کے ہاتھ ایک اضافی چیز لگ گئی ہے، ورنہ گناہ تو سبھی اسی وقت معاف ہو گئے تھے کہ جب انسان نے وضو کیا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکم علی ما یمحو به اللہ الخطایا ویرفع به الدرجات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں ایک ایسی چیز کہ جس کے ذریعے اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا اور تمہارے درجات میں بلندی عطا فرمائے گا؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، لوگوں نے عرض کیا کہ ضرور، ارشاد فرمائیے اے اللہ کے رسول۔ قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط۔ فرمائے کہ دیکھو، پہلی چیز یہ کہ اسباغ الوضوء علی المکاری، خوب اچھی طرح وضو کرنا مشقت کے باوجود۔ مشقت کہ بعض اوقات انسان کو وضو کرتے ہوئے مشقت اور ناگواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ مثلا سخت سردی کا موسم ہے، اب دل نہیں چاہتا انسان کا کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کیا جائے، گرم پانی کا کوئی بندوبست نہیں ہے، یا اس طرح کوئی بھی مشقت ہو جو کہ ناگواری کا سبب بن رہی ہو، کہ مثلا بعض اوقات انسان ایسی جگہ وضو کر رہا ہے کہ پاؤں دھونے مشکل لگ رہے ہیں اس کو۔ الغرض کوئی بھی وجہ ہو، مشقت کے باوجود خوب اچھی طرح وضو کرنا، مسجد کی طرف آمد و رفت کا سلسلہ رکھنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے منتظر رہنا، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ تمہارے گناہوں کو مٹاتا ہے اور تمہارے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ الغرض ناظرین کرام، یہ وضو اور یہ نماز کی پابندی، اور جب تک جان میں جان ہے، جسم میں صحت ہے، طاقت ہے، اللہ کی طرف سے عطا فرمودہ جب تک یہ نعمتیں انسان کو میسر ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ موقع کو غنیمت جانے، اپنے لیے، اپنے دامن میں دنیا و آخرت کی بہتری کے لیے کچھ سامان سمیٹ لے، کچھ انتظام کر لے، کہ نہ جانے کل یہ موقع ہمارے ہاتھ میں رہے یا نہ رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔